تو جناب میرے عقب میں جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے یہ موہٹا پیلیس ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ اس عمارت کو قصر فاطمہ کے نام سے پکارا جائے۔ جی ہاں، یہ موہٹا پیلیس سے جو قصر فاطمہ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اب کیس کی تفصیلات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس عمارت کی خصوصیت کے حوالے سے یہ موہٹا پیلیس کیوں اس کا نام ہے، کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ موہٹا پیلیس بنیادی طور پر ہے کیا، اور موہٹا اس کا نام کیوں پڑا، اور کون ایسے لوگ تھے یا ایسے شخص جس کا نام موہٹا تھا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موہٹا نامی ایک ہندو شخص ہے جنہوں نے کراچی میں 3 بڑی جو ہے وہ پراپرٹیز بنائیں، جس میں یہ موہٹا پیلیس بنایا، یہ قیام پاکستان سے پہلے بنایا۔ اس کے بعد ہندو جیم خانہ جو کہ آرٹس کونسل کے بالکل سامنے ہے، وہ 1921 میں بنایا۔ اس کے علاوہ کراچی چیمبر آف کامرس، یہ بھی موہٹا صاحب نے ہی تعمیر کروایا تھا، اور اس کے بعد پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ عمارت خریدی تھی قیام پاکستان کے بعد۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بھی یہاں پر وقت گزارا، اور اس کے بعد پھر فاطمہ جناح صاحبہ نے اس عمارت میں قیام کیا، اور آخری سانسیں بھی اسی عمارت میں لیں۔ اس کا کیس سندھ ہائی کورٹ میں کیوں آیا، اور اس کے بعد پھر اس کیس سے جڑے جو لوگ ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، اور اس کے بعد پھر عدالت نے کیا حکم نامہ جاری کیا، وہ تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو بنیادی طور پر یہ مسئلہ سامنے سمجھ آئے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو عظیم ہستیاں ہیں جو کہ بانیان پاکستان ہیں، جن کی وجہ سے ہم نے اس قوم میں پاکستان حاصل کیا، ان کے ساتھ زیادتی ہم کس طرح کرتے ہیں، یا ان کی جو قدیم چیزیں ہیں یا ان کے اثاثے جو ہیں ان کی حفاظت ہم کس طرح نہیں کر سکے، وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ یہ فاطمہ جناح صاحبہ کے انتقال کے بعد 1968 میں شیریں جناح صاحبہ نے سندھ ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں کیس چونکہ کیوں زیر سماعت ہے وہ تفصیلات بتانے لگا ہوں میں آپ کو۔ شیریں جناح صاحبہ، جن کے نام پہ شیریں جناح کالونی بھی مشہور ہے، جو ان کے نام پر سے منسوب ہے، انہوں نے کیس دائر کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح صاحبہ کی فرسٹ کزن تھی۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں، جس کا بھی اگر کوئی عزیز انتقال کرتا ہے تو اس کے بعد پھر سکسیشن سرٹیفکیٹ یا دستاویزات میں قانونی حیثیت حاصل کرنے کے لیے یا اپنی تحویل میں لینے کے لیے جس طرح عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں، انہوں نے بھی رجوع کیا تھا۔ تو تقریباً 1970 کے قریب عدالت نے یہ عمارت اور اس کے اندر یا قائد اعظم اور فاطمہ جناح صاحبہ سے جڑی تمام چیزیں شیریں جناح صاحبہ کے حوالے کر دی گئی تھیں سندھ ہائی کورٹ نے دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد۔ اس کے بعد پھر 1970 میں حسین ولجی کے بیٹے امیر ولجی نے سندھ ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے تایا کے بیٹے ہیں، اس لیے یہ عمارت یا ان کی جو اثاثے ہیں اس میں قانون کے مطابق ان کا حصہ بھی دیا جانا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے ان کی درخواست پہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ فاطمہ جناح صاحبہ جو ہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے آپ چونکہ سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ پراپرٹی میں آپ کا اس لیے کوئی حصہ نہیں بنتا۔ بہرحال یہ معاملہ پھر سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جو مسلک سے متعلق جو سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ تھا وہ کالعدم قرار دے دیا، اور عدالت نے سنگل رکنی بینچ کو معاملہ جو یہ وراثت کی تقسیم کا دوبارہ بھیج دیا، اور تب سے کیس آج تک جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اب چونکہ حسین جی کے بیٹے امیر جی ولجی جو ہے انتقال کر چکے ہیں، اب ان کی تیسری نسل یعنی کہ نازش ولجی جو ہے وہ کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ خواجہ شمس الاسلام صاحب جو ان کے وکیل ہیں، اور اس کے بعد پھر اس دوران بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی آتے رہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ذوالفقار صاحب نے جو ہے اب جو فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں جو سندھ حکومت کا دعویٰ تھا عدالت نے وہ مسترد کیا ہے کہ سندھ حکومت کہتی ہے کہ 1996 میں اس عمارت کو خریدنے کے لیے، ٹرسٹ سے خریدنے کے لیے انہوں نے اس عمارت 6 کروڑ روپے کی اماؤنٹ دی تھی، لیکن اس وقت کا جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ حتمی شکل اختیار نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ رقم جو تھی وہ ٹرسٹ کے ذریعے یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ میں رکھوائی گئی تھی۔ اب اس کی مالیت بھی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ معاملہ مزید بڑھتا گیا۔ بہرحال جو شیریں جناح صاحبہ تھیں انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کر دی تھی جو کہ سندھ حکومت کے منسلک تھی یا ان سے ایفلیشن تھی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر مختلف مقاصد کے لیے اس عمارت کو استعمال کیا جاتا رہا۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی صاحبہ کی شادی بھی اسی عمارت کے اندر ہوئی، اور یہ وہ عمارت ہے تقریباً 4 پلاٹوں کو کلفٹن میں یہ عمارت ہے، 4 پلاٹوں کو ملا کر تقریباً 10,000 ایکڑ پر مشتمل یہ عمارت بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کی خوبصورتی شاید ہی کہیں کسی اور جگہ آپ دیکھیں، اگر کوئی کاپی بھی کرنا چاہے تو اس عمارت کی کوئی کاپی بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال
اس کے بعد پھر یہ معاملہ چونکہ چلتا رہا اور اس کے بعد پھر عدالت میں جو چیزیں آئیں اس میں کافی ساری چیزیں ریکارڈ پر جو موجود ہوئیں یا آفیشیل اسائنی نے جو چیزیں سامنے رکھیں. اس کے بعد پھر فاطمہ جناح صاحبہ کے انتقال کے بعد جب کمشنر مقرر کیا گیا تھا کہ ان کی کون کون سی پراپرٹیز ہیں, ان کے کون کون سے اثاثے ہیں, ان کے کون کون سی چیزیں ترکے میں ہیں, وہ ساری قومی تحویل میں لینے کے لیے یا اپنے سپرد رکھنے کے لیے یا اپنے ذمے میں رکھنے کے لیے وفاقی حکومت نے کمشنر مقرر کیا تھا. اس کمشنر نے کچھ کمشنر کا جو ایک دستاویزات بنائی جاتی تھی اس میں بڑی چیز ایک واضح ہوئی تھی, جس میں چیز سامنے آئی تھی کہ اس قائد اعظم کے اثاثوں میں سے, فاطمہ جناح کے اثاثوں میں سے گاڑیاں, کچھ ان کے نوادرات, جیولریز تک جو ہے وہ فاطمہ جناح صاحبہ کی غائب کر دی گئی, چوری ہو گئی تھی. کافی جو ہے وہ عدالت میں بھی اس بات کو ہم نے دیکھا کہ عدالت کی جانب سے بھی غم و غصہ پایا گیا. جسٹس ذوالفقار صاحب نے سماعت کے دوران یہ سخت ترین ریمارکس دیے تھے کہ جو ہمارے جہاں فاطمہ جناح صاحبہ نے آخری سانسیں لیں یہاں ناچ گانا ہو رہا ہے, یہاں پر کیٹ واک اور مختلف فیشن شوز اور مختلف قسم کی جو ہے وہ یہاں پروگرام کیے جاتے ہیں, لیکن یہ تو ان کی آخری سانسیں لینے کی جگہ ہے جس کی ہم حفاظت نہیں کر پا رہے. ہمیں خدشہ ہے, ہمیں خوف ہے کہ کل کو محمد علی جناح صاحب کے مزار کے اوپر بھی, قائد اعظم کے مزار کے اوپر بھی وہاں پر ناچ گانا جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. یہ عدالت کی جانب سے ترین ریمارک سامنے آئے تھے. بہرحال عدالت نے جو اب حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں اب تک جو تقریبات کی گئی ہیں پچھلے ٹرسٹ کی جانب سے, عدالت نے وہ ساری تفصیلات, اس کی کتنی آمدنی ہوئی, کہاں کہاں سے پیسہ خرچ ہوتا رہا, کہاں سے پیسہ آیا, کہاں خرچ ہوا, کہاں لگایا گیا, اس عمارت کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے گئے, اس کی ساری تفصیلات طلب کی ہیں. اب عدالت نے آفیشیل اسائنی کے ذریعے اس عمارت کے اندر باہر اور جو اس کی اوریجنل تصاویر ہیں, ویڈیوز ہیں, عدالت نے وہ بھی طلب کیے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کیا کیا موجود ہے اور کیا کیا یہاں سے غائب کر لیا گیا ہے. اس کے بعد پھر تقریباً یہ 1993 میں, جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 1993 میں حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں انہوں نے 6 کروڑ روپے جو ہے وہ جمع کرائے تھے, جس میں سندھ حکومت یہ عمارت اپنے پاس لینا چاہتی تھی, لیکن عدالت نے وہ ساری ان کی درخواست یا استداد جو تھی وہ مسترد کر دی اور عدالت نے کہا کہ دستاویزات کی روشنی میں یہ عمارت ان کی بنتی نہیں, کیونکہ حتمی جو معاہدہ ہوا تھا ٹرسٹ کے ساتھ وہ حتمی اس کو شکل نہیں دی گئی تھی اور نہ ہی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے صوبائی حکومت نے جمع کرائی تھی, اس لیے عدالت نے ان کی استداد مسترد کی. اب مزید بڑی اہم اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے آگے چل کے رکھتا ہوں, آپ خود حیران ہو جائیں گے اس عمارت کی خصوصیت کے حوالے سے, اور پھر بانیان پاکستان کے ساتھ ہم لوگ کرتے کیا ہیں, یا ہماری جو بیوروکریسی ہے یا پاکستان میں موجود جو لالچی لوگ ہیں وہ کس طرح کیا حشر کرتے ہیں, وہ جو عدالت میں کچھ ہوا ہے مزید بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تو ناظرین میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عمارت کا دوسرا حصہ ہے. یہ انتہائی خوبصورت اور شاندار عمارت ہے. اس میں اب جو سندھ ہائی کورٹ کا جو حکم نامہ ہے, جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے جیسے ذوالفقار صاحب کی سربراہی میں جو سنگل رکنی بینچ تھا, اس کے جو متن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آپ عمارت بھی پیچھے دیکھتے رہیں گے, انجوائے کرتے رہیں گے کہ بانیان پاکستان کی جو اثاثے ہیں اس کی کیا خصوصیات ہیں, کتنی اچھی ہیں اور حفاظت کیوں نہیں کی جا رہی, وہ آپ کے سامنے سمجھ آئے گی. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے, جس طرح پہلے والی مسلک والی میں بات کر رہا تھا کہ مسلک سے متعلق جو بات تھی جو عدالت نے پہلے حکم نامے میں سامنے رکھا تھا, تو وہ اس کو عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں بھی کلیئر کیا ہے کہ عدالت نے قرار دیا ہے, سندھ ہائی کورٹ پہلے قرار دے چکی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ پر شیعہ یا سنی کا کوئی لیبل نہیں لگایا جا سکتا. محترمہ فاطمہ جناح فرقہ واریت سے آزاد مسلمان تھیں, صرف مسلمان تھیں, اور محترمہ فاطمہ جناح کی جائیداد کی تقسیم سورہ نساء کے مطابق ہونی چاہیے. قائد اعظم اور محمد علی جناح کے ترکے کی حفاظت نہ کرنا جو عدالت نے کہا ہے کہ یہ افسوسناک ہے. محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کے بعد قیمتی زیورات, دیگر اشیاء کی انوینٹری جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکی, اور اہم قیمتی نوادرات جو ہے عدالت قرار دیتی ہے دستاویزات کے مطابق کہ وہ غائب ہو چکے ہیں. آفیشیل اسائنی نے 1996 میں نئی انوینٹری تیار کی تھی, اور شیریں جناح صاحبہ نے 1989 میں ترکے کی حفاظت کے لیے ٹرسٹ بنایا تھا, اور ٹرسٹ کو فاطمہ جناح کی وصیت کے مطابق قصر فاطمہ کو میڈیکل کالج میں تبدیل کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی. لیکن اصل ذمہ داری کے بجائے پھر اس ٹرسٹ نے کیا کیا, اس کو ایک میوزیم کے طور پر استعمال کیا. یہاں پر مختلف ڈرامے شوٹ ہوتے ہیں, یہاں پر مختلف جو ہے وہ پروگرام, کیٹ واک اور مختلف جو ہے شوز ہوتے ہیں, جس پر عدالت نے سوالات اٹھائے. اب عدالت نے وہ ساری چیزیں روک دی ہیں. اب یہاں پہ اس عمارت کو جو ہے وہ عوام کے لیے کھولا گیا ہے کہ یہاں پر جو نوادرات ہیں, یہاں پر جو قیمتی چیزیں ہیں بانیان پاکستان کی, ان کو میوزیم کے طور پر دیکھ تو سکتے ہیں. لیکن عدالت نے اب فیصلے میں کہا ہے کہ جو یہاں سے اتنی آمدنی ہوئی ہے, جو اس کا پیسہ کمایا گیا ہے, وہ پیسہ جو ہے کہاں جا رہا ہے, اس کی تفصیلات اور کتنا پیسہ تھا وہ ساری تفصیلات سامنے رکھی جائیں. اور اس کے بعد پھر چونکہ جو پہلے جو صوبائی حکومت یا اس کے بعد پھر ٹرسٹ اور دیگر لوگوں نے اب اس عمارت کو میڈیکل کالج میں تبدیل کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی. اب ٹرسٹ میں جو نئی ٹرسٹ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر بنائی جا رہی ہے, اس میں ڈاکٹر ادیب رضوی, ڈاکٹر عبدالباری
اور اس کے علاوہ جو درخواست گزار جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ امیر حسین والجی کے صاحبزادے ہیں نازش عامر، وہ اس یاسمین لاری جو ہے وہ شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ قصر فاطمہ کی اصل شکل اور ثقافتی ورثے کی حیثیت کا عدالت نے جو ہے اس کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ ریٹائر ججز ہیں اس میں شامل، جسٹس سرمد جلال عثمانی، جسٹس فہیم صدیقی صاحب بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ اب اس عمارت کو جو ہے میڈیکل کالج میں تبدیل کیا جائے گا، یہ فاطمہ جناح کی وصیت کے مطابق ہی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ میں یکم جو ہے وہ نومبر کو اس کیس کی مزید سماعت ہوگی، جس میں آپ اب خوشخبری سنیں گے کہ فاطمہ جناح کی وصیت کے حساب سے اس عمارت کو میڈیکل کالج میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی اہم حقائق تھے۔ جو عدالتوں کو حکم نامے ہوتے ہیں، میں نے کوشش کی کہ وہ حکم نامے اسی طرح آپ تک پہنچاؤں اس یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر اگر عدالت میں کھڑے ہو کے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا تو شاید اس کی اہمیت نہ ہوتی، لیکن اس لوکیشن پہ آ کے آپ کے سامنے چیزیں کلیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو عدالتوں کے حکم نامہ بنیادی طور پر تھا کس لیے، اور دوسرا یہ اس عمارت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر خاص طور پر جو بانیان پاکستان کے ساتھ جو ہمارا لگاؤ ہے، ایک عقیدت ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ تو موہٹا پیلس اگر آپ خبروں میں سنتے تو شاید آپ کو اندازہ نہ ہوتا، لیکن اصل چیز یہ ہے جس کے لیے فاطمہ جناح نے مرنے کے بعد بھی آگے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، وہ چیز وصیت میں لکھی تھی، لیکن اس پر 50 سال بعد جو ہے تقریباً عمل درآمد ہونے جا رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ان کی وصیت کے حساب سے ہی عمل درآمد ہوگا، تاکہ یہاں سے ہماری بہنیں، ہماری خواتین جو ہے میڈیکل کالج کی تعلیم حاصل کر کے وہ بھی مفت آگے اپنا جو ہے وہ مستقبل سنوار سکتی ہیں اور اس ملک و قوم کی خدمت کر سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویلاگ میں۔